ہم عن قریب قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ آدمی اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ کتنے لوگ ہیں قربانی کی بات آتی ہے، اب میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اب گھر میں کچھ تنگی چل رہی ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے کتنے دوست و احباب ایسے ہیں ہوٹل میں جاتے ہیں اپنے دوست و احباب کو لے کے، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، کتنی بل پے کرتے ہیں آپ بتائیے؟ کتنا پیسہ ہم لٹاتے ہیں دوستوں کے لیے، عام دنوں میں ہم خرچ کرتے ہیں، کوئی 10,000 روپے پے کر کے اٹھ رہا ہے ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ جب قربانی کا موقع آئے کتنے بہانے ہم لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے اس کو ہمارے مصلی کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے، ہمارے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ اتنی عظیم ترین عبادت ہے، اس سے محروم ہو رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات میرے بھائیوں، شیطان بڑا نبض شناس ہے۔ شیطان بڑا نبض شناس ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میری زندگی کو اور آپ کی زندگی کو، ہمارے اندر کے ویکنس کو ہم سے زیادہ شیطان جانتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے شیطان کو اسے لگا کے رکھا ہے۔ اب بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، شیطان کوشش کرتا ہے اس کی عبادت کو کسی بھی طریقے سے غارت کر دے۔ اب کیا کرتا ہے شیطان؟ انسان کو ریاکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان جانور لے رہا ہے، پوچھتا ہے پڑوسی سے تم کتنے ہزار میں خریدو؟ تم سے زیادہ 1000 میں خریدوں گا۔ تمہارا جانور ایسا ہے، تم سے اچھا جانور میں خریدوں گا۔ ہاں، یہ ریاکاری اس وقت میں ابھی کھل کے سامنے آتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے جانور کے گلے میں کچھ پھول وغیرہ پہنا کے جو پوری گلیوں میں گھماتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ریاکاری ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ کی رضامندی کے لیے کیجئے۔ ہاں، جانوروں کی نمائش کرنا ریاکاری کے لیے، دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، دوسروں کو کمزور بتانے کے لیے جانور خریدنا، یہ اللہ کو مقصود نہیں ہے، یہ عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ اخلاص پیدا کیجئے، اخلاص پیدا کیجئے، اللہ کے لیے جانور کو خریدیجئے اور اللہ کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی کا مقصد تقویٰ ہے، روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ آپ قرآن کھولیے، قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد آپ پڑھیے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ کا پہلا حکم، پہلا آرڈر، پہلا حکم جو سورہ بقرہ میں اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا مقصد تقویٰ ہے، روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ ساری عبادتوں کا مجموعہ، ساری عبادتوں کا حاصل تقویٰ ہے۔ زندگی کے سفر میں شیطان ملعون گناہوں کی، بے حیائی کی، عریانیت کی، شہوات کی جال پھیلایا ہوا ہے۔ ان تمام شیطانی جالوں سے بچتے ہوئے، بچاتے ہوئے اپنے آپ کو نکالنے کا نام، صراط مستقیم پہ گامزن ہونے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ، زندگی کو لے کے کتنا پریشان ہے، معاش کو لے کے کتنا پریشان ہے۔ ہماری زندگی کی دوڑ و دھوپ کیا ہے؟ پیسہ، مال، دھن، دولت کمائے کسی بھی لحاظ سے۔ اللہ نے اس بات کو بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ پچھلی امتیں مال کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی پلاننگ کی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں پہنچ پائے، جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ملا۔ کیا کرتے تو ملتا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ لوگوں، ان لوگوں کی کوششیں ہوئی پر مقصود کو نہیں پائے۔ مقصود کو پاتے کب؟ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان کی برکتوں کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی مرکز السلام لنشر اسلام کی جانب سے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانی کے حصص اور شیئرز کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایک حصے کی قیمت 4500 روپے کی ہے اور اسی طرح ایک مکمل جانور کی قیمت 30 پر 1500 روپے کی ہے۔ اسی طرح اس سال بکرے کی قربانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے جس کی قیمت 19500 روپے کی ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو بکرا خریدنے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے مسائل درپیش ہیں،
ایسے لوگوں کے لیے مرکز السلام نشر الاسلام کی جانب سے مکمل سہولیات کے ساتھ بکرے کی قربانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ قربانی کے بعد گوشت آپ کے حوالے کیا جائے گا، اور جو حضرات قربانی کے گوشت کو غربا تک پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ہو یا اس سے باہر کے ہوں، ان کا بھی انتظام مرکز السلام نشر الاسلام کی جانب سے رہے گا۔ ناظرین، اسکرین پر دیے گئے اکاؤنٹ کے ذریعے سے بھی آپ ہم تک رقم پہنچا سکتے ہیں۔ شکرم، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں واضح کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سارے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ سب کے سب میری ہی عبادت کریں۔ بے پایاں درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحج کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم پیغام انسانیت کو دیا ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ لوگوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان جانوروں کی جو قربانی ہوتی ہے اس کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے، ہاں پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تم اللہ کی اس بخشی ہوئی ہدایت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نیکوکار لوگوں کو بشارتیں سنائیں۔ حضرات، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، آپ جاننے کی کوشش کریں۔ اسلام سے پہلے مشرکین بھی جو ہے حج کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو بقیہ چیزیں باقی تھیں، ان میں سے ایک حج بھی باقی تھا، وہ حج کیا کرتے تھے۔ حج کے موقع سے جانوروں کو قربان کرتے تھے۔ قربان کرنے کے بعد چونکہ انہوں نے جانوروں کو قربان کیا اللہ کے لیے، تو جانوروں کا خون اور جانوروں کا گوشت خانہ کعبہ کو تھوپا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے لیے قربانی کی ہے، ہم کھائیں گے نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو لگائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ انسانوں، یہ جانور جو قربانی کے طور پر تم ذبح کر رہے ہو، اس کا گوشت اور خون اللہ کو پہنچتا نہیں ہے، یہ قربان کر کے تم کھاتے ہو تمہارے لیے ہے، اصل اللہ کو مقصود کیا ہے؟ یہی میرا آج کا پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ ہم جانور کی حلق پہ چھری چلائیں، چھری چلانے کے بعد وہ دن جائے گا، جانور قربان ہو جائے گا، وہ گوشت ہم کھائیں گے، ہضم ہو جائے گا، یہ پیغام نہیں ہے۔ جانور کی حلق پر چھری چلاتے ہیں ہم، حقیقت میں جو ہے میری زندگی اور آپ کی زندگی کے ارمانوں پر، ہماری زندگی کے تمناؤں پر، ہماری زندگی کے خواہشات پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری والی چھری چلانا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا مقصود ہے۔ آئیے حضرات، آپ غور کیجئے قرآن مجید میں، یہاں اللہ نے اس آیت میں قربانی کا مقصود، قربانی کا مقصد، قربانی کا پیغام تقوی قرار دیا ہے۔ رمضان کی عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عظیم ترین عبادت روزہ ہے۔ اللہ نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا گہری مناسبت ہے، کیا گہرا ربط ہے، آپ دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا کہ اے لوگو، ہم نے تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، کہا کہ تم تاکہ ان روزوں کی وجہ سے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کو پیاسا رکھنا، بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، ان روزوں کی وجہ سے اللہ تمہاری حقیقی معنوں میں تربیت کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا مقصد تقوی ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے۔ آپ قرآن کھولیے، قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد آپ پڑھیے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ کا پہلا حکم، پہلا آرڈر، پہلا حکم جو سورہ بقرہ میں اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا مقصد تقوی ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے، ساری عبادتوں کا مجموعہ، ساری عبادتوں کا حاصل تقوی ہے۔ تو آپ ذرا سمجھیے، یہاں پر ہمیں اس عظیم عنوان کو سمجھنا ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ صرف تقوی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے، علماء نے، صحابہ نے اس کے بہت زیادہ تعریفیں کی ہے۔ ہم جو ہے پوری تقریر میں جہاں تقوی کا لفظ آئے گا وہاں پر آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا ہوگا۔ ایک ذی علم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہیں، کیا جامع تعریف ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، ان یطاع فلا یعصى، وان یذکر فلا ینسى، وان یشکر فلا یکفر۔ فرمایا کہ تین باتوں کا نام تقوی ہے، اللہ اس کے رسول کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی نہ ہو، پہلی بات۔
جہاں بھی تقوی آئے گا اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کی ایسی اطاعت ہو، اس میں کوئی نافرمانی نہ ہو. وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، ہر ہمیشہ ہر آن بندہ اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارے. میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی یاد کے ساتھ زندگی گزارے، کبھی کسی بھی لمحے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا. تیسری بات وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ، اللہ نے جس حالت میں جیسے بھی انسان کو رکھا ہے ہمیشہ زبان پہ شکر کے الفاظ، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا. یہ ناشکری کے الفاظ زبان پہ نہیں لانا، یہ 3 باتوں کا نام تقوی ہے. اللہ اکبر. تقوی کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی. اسی لیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بسا اوقات بڑے بڑے صحابہ تابعین سے پوچھا کرتے تھے، اے میرے صحابہ مجھے بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں معلوم ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقوی کا جامع تعارف جاننا چاہ رہے تھے. ایک صحابی ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بڑے ذی علم صحابی، ان کا علم کے آپ قدر کرنا ہے اور ان کے علم کی جو ہے آپ کو شناخت ہونا ہے تو اس واقعے کو یاد کیجیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ قرآن مجید کا ایک جو ہے گہرا علم انہیں دیا گیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابی قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. اور کہا کہ ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبانی قرآن سنوں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کانپنے لگا، اللہ کے نبی اللہ اس ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، وہ میرا نام لیا. کہا کہ تمہارا نام لے کے اللہ نے کہا کہ تم قرآن پڑھو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہاری تلاوت سنوں. اللہ. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بگینا کی تلاوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، ابی پورے قرآن میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، ابی آپ بتائیے پورے قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت، سب سے بڑی آیت جو اللہ کے پاس بہت معنی خیز ہو، کون سی بتائیے؟ میرے سامنے آپ کے سامنے آپشن ہوتا ہے امتحان لکھنے کے دوران، کتنی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں. 6000 سے زائد آپشنز ہیں، کس کو اختیار کرنا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر رکے، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے علم کے مطابق وہ آیت الکرسی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ تھپکتے ہوئے فرمایا لیہنک العلم یا ابا المنذر، کہا کہ اے ابی قرآن مجید کا خصوصی علم تمہارے لیے مبارک ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ ایسے جلیل القدر ذی علم صحابہ کی قدر کرتے تھے. تو ان سے پوچھا کہ ابی مجھے بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے، میں تقوی کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. صحابہ نے اس کا تعارف کیسا کیا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں حقیقی پیغام قربانی کا یہی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر سوال تم سے ہے، سوال یہ ہے کہ کبھی جو ہے آپ خاردار کاٹی دار درختوں کے پاس سے گزرے ہیں؟ کہاں گزرے؟ اگر گزرو گے تو کیسے گزرو گے؟ کہا کہ جو ہے پہلے پیر کو دیکھ دیکھ کے سنبھال کے رکھوں گا، کہیں کانٹا میرے پیر میں چبھ نہ جائے، اور میرے گریبان کو سمیٹ لوں گا، میرے کپڑے کو سمیٹ لوں گا، کہیں کانٹا میرے کپڑے سے الجھ کر جو ہے کپڑے کو پھاڑ نہ دے. ابی نے کہا جواب تمہارے پاس موجود ہے، اسی کا نام تقوی ہے. زندگی کے سفر میں شیطان ملعون گناہوں کی، بے حیائی کی، عریانیت کی، شہوات کی جال پھیلایا ہوا ہے. ان تمام شیطانی جالوں سے بچتے ہوئے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو نکالنے کا نام، صراط مستقیم پہ گامزن ہونے کا نام تقوی ہے. اللہ میرے بھائیو، آپ نے تقوی کا ایک مفہوم معلوم کر لیا ہے. زندگی اور قربانی کا مقصد یہی تقوی ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھیے. مشہور واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کی زندگی کے. ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا غلام آیا، آ کے جو ہے دودھ کا پیالہ دیا، کہا کہ ابو بکر پی لیجئے. آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، غلام کی کمائی جو ہے آقا کے لیے جائز تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت میں بڑے بھوکے پیاسے تھے، دودھ کو پی لیا. اس غلام نے کہا کہ ابو بکر
جب بھی کوئی چیز لاتا ہوں تو پہلے تحقیق کر لیتے ہو کہ کہاں سے لائے ہو، کدھر سے لائے ہو. آج کوئی بات نہیں پوچھی، آپ نے پی لیا، کہا کہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ دیکھو میں تمہارے پاس غلام بننے سے پہلے نجومی کا کام کرتا تھا، یعنی جادوگری کا کام کیا کرتا تھا. کوئی آدمی میرے پاس آتا تو میں اٹکل پچو جھوٹی سچی باتیں ملا کے اس کو پیش کرتا. آج جو ایک آدمی مجھے ملا ہے اسے میں جھوٹی سچی باتیں بتایا تھا، وہ کسی بھی طریقے سے صحیح ہو گئی. اب وہ خوشی میں مجھے دودھ لا کے دیا ہے، میں آپ کو لا کے پلا دیا. اللہ اکبر. کہانت نجومی یہ جادوگری کی کمائی حرام ہے. اب فتویٰ ایک طرف ہے، ایک طرف ہے تقویٰ، ایک طرف ہے. آپ غور کیجئے، ہر عالم سے آپ پوچھئے، ہر مفتی سے پوچھئے، جواب یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا پی لیے توبہ کافی تھی، لیکن امام المتقین اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہاں زیب دیتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ رک جائے. یہی تقویٰ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے، فوراً انگلیوں کو منہ میں ڈالا اور قے کرنے لگے. اتنا الٹی کیا، اتنا قے کیا، اللہ اکبر. لوگوں نے کہا کہ ابو بکر چھوڑ دیجئے کہ آپ نے جتنا پی لیا ہے اتنا قے کر دیا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں قے کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو جائے. کیونکہ ابو بکر کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ رک جائے اور اس کی غذا اور خون بن جائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی تقوی کو اپنانا ہے، قربانی سے ہی مقصود ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی زندگیوں میں تقوی کے کتنے مظاہر ہیں. آپ جانتے ہیں آج کی دھوپ میں ہم تڑپ جاتے ہیں، ذرا دھوپ ہو جائے تو اے سی کی تلاش ہوتی ہے ہمیں. عرب کی دھوپ کا کیا اندازہ، وہ بھی دوپہر کی دھوپ کا، کوئی باہر نکل نہیں پائے گا. ایسی چلچلاتی دھوپ میں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ گھوم رہے ہیں، پریشان پھر رہے ہیں. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دور سے دیکھا، کہا کہ امیر المومنین اتنی کڑی دھوپ میں آپ باہر نکلے ہوئے ہیں. کہا کہ عثمان حقیقی بات یہ ہے بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اللہ کا خوف صحابہ کی زندگیوں میں، جبکہ ایک بار نہیں 1000 بار ان کی زندگیوں میں انہیں جنتی ہونے کی بشارتیں ملی ہیں. کہا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں، مل جائے کہیں نہ کہیں. عثمان نے کہا کہ امیر المومنین کتنا ہی اچھا ہوگا، یہ وقت آرام کرنے کا ہے، آرام کر لیتے یا کسی اور کو بھیج دیتے. غصے میں آئے، کہا اَأَنْتَ سَتَحْمِلُ عَنِّي وَزَرِي أَمَامَ اللَّهِ. کہا کہ عثمان قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے پکڑے گا، پوچھے گا عمر تیری خلافت میں، تیری حکومت میں ایک بیت المال کا جو کہ عوام کا پیسہ ہے وہ اونٹ گم گیا تھا، تو آرام سے سو رہا تھا، کیا میری جگہ جواب دینے کے لیے تم آؤ گے؟ اللہ اکبر. کانپ گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کانپ گئے، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ تقوی کے عالمی عرب پہ فائز ہیں. میرے بھائیوں قربان سے ہی مقصود ہے، قربانی سے میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں ہم قربانی کر رہے ہیں، اسی تقوی کو اپنانا ہے. میرے بھائیوں اس تقوی کو اپنانا ہے. آئیے یہ تقوی کوئی بندہ اپنا لیتا ہے اس کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ قرآن مجید میں آپ غور سے قرآن مجید کو پڑھیں گے، بار بار اس چیز کو آپ پائیں گے، بار بار پائیں گے. پورے قرآن کو ڈھونڈیے، 80 سے زائد مرتبے اس کے مشتقات کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے، کئی مرتبے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں لفظ تقوی کا استعمال ہوا ہے. میرے بھائیوں میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کسی کے ماں باپ ہیں، کسی کا قریبی دوست ہے، کوئی وصیت کر جاتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کریں، اس کی وصیت کو پورا کریں. کوئی کہتا ہے کہ یتیم خانے میں جو ہے میرے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہاں کچھ دیتے رہنا. بیٹا بیٹی جو ہے ماں باپ کے جانے کے بعد جب تک زندگی ہے اس کا خیال کر دیں. تو یہ اللہ اس کے رسول کی وصیت ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ہم نے تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ساری امتوں کو ہم نے اسی بات کی وصیت پھر کی، اور تمہیں بھی اسی بات کی وصیت کرتے ہیں کہ تم سب کے سب
اللہ کے تقوی کو اپناؤ. یہ وصیت ہے اللہ کی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردست خطاب کیے اور بیان کیا، وجلت منها القلوب ظرفت منها العیون، کہا کہ دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے. صحابہ اٹھ کے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کی آخری لمحات لگ رہے ہیں، کوئی وصیت فرما دیجیے، کوئی وصیت فرما دیجیے. آپ کے جانے کے بعد ہم صحابہ اور آپ کی آنے والی امت اس وصیت کو تھام کے رکھیں گے یہاں تک کہ آپ سے مل جائیں گے. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پوچھنے کے بعد کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ. اے میرے صحابہ، میری زندگی کے بعد زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، تقوی کو اپناؤ، تقوی کو اپناؤ، اللہ کے خوف کو اپناؤ، اللہ کے ڈر کے ساتھ ہمیشہ ہر آن اسی خوف کے سائے میں زندگی گزارو. اللہ اکبر. اللہ کے پاس معیار بھی وہی ہے، جس کے پاس جس قدر تقوی ہوگا وہ اللہ کے پاس اسی قدر معظم، مکرم اور محترم ہوگا. ہمارے نزدیک کون ہے؟ جو اچھے خاندان والا ہے، بڑا محترم ہے، اچھے خاندان والا ہے، بڑا مال والا ہے، بڑا محترم ہے، مالدار ہے، اثر و رسوخ والا ہے، اس کا بڑا احترام ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک نہ مال کا کوئی اعتبار ہے، نہ دولت کا کوئی اعتبار ہے، نہ خاندان کا کوئی اعتبار ہے، نہ کوئی کالے کا اعتبار ہے، نہ کسی گورے کا اعتبار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، محترم اور معظم وہ بندہ ہے جس کے دل میں جس قدر تقوی ہوگا، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، عجمی ہو، عربی ہو، کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کا احترام اس قدر بڑھے گا جس قدر اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا. میرے بھائیو، آخرت کی انعامات کا ذکر ہم کریں. جنت میں جانا بہت بڑی نعمت، اور جنت میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہر امتی کی خواہش ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں اپنے آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، آپ کے ارد گرد رہتے، بڑی خوشی محسوس کرتے تھے، بار بار سوال کرتے کہ آپ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی جنت میں صحبت ملے گی کیا؟ میں نہیں، اور آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن ہر امتی کی دل کی تڑپ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آخرت میں نصیب ہو. دنیا میں کتنا ہم زبان بتاتے ہیں کہ اگر صحابہ کے زمانے میں ہم ہوتے ہم بھی قربانی کرتے، ہم بھی جان دے دیتے. آپ کے لیے موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا. کہا کہ قیامت کے دن سب سے قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، عجمی ہو، عربی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اور کہاں کا بھی رہنے والا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس اس کے دل کے تقوی کا اعتبار ہوگا. میرے بھائیوں، قیامت کے دن جسے عزت مل جائے وہ سب سے بڑا محترم ہے. دنیا میں کسی شرابی کو مل جاتی ہے، دنیا میں کوئی انسان شرک کرنے والا ہے اسے بھی لوگ بڑی عزت دیتے ہیں. یہ دنیا فانی ہے، حقیقی معنوں میں باقی زندگی وہ ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت خیر ہے، بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وہاں کی عزت حقیقی معنوں میں عزت ہے. اللہ کے پاس وفد کی شکل میں متقیوں کو لایا جائے گا. وفد کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا انسان، بہت بڑا انسان، اس کے پاس معاشرے کے جو سلیکٹڈ لوگ ہیں اس کو جو ہے لے کے جایا جا رہا ہے تاکہ اس سے بات کرے. اسے بولتے ہیں وفد. اللہ نے قرآن مجید میں اسی لفظ کا استعمال کیا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. کہا کہ قیامت کے دن
قیامت کے دن اللہ رحمان کے دربار میں فرشتوں کے استقبال کی طرف سے استقبال کیا جائے گا. متقیوں کو ایک وفد کی شکل میں احترام کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے پاس لے جایا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. جو کافر ہیں، مشرک ہیں، نافرمان ہیں، جس کے دل میں کوئی تقوی نہیں، فرشتے اس کے کلوں پہ ماریں گے، اس کے جبڑوں پہ ماریں گے، اس کے پشت پہ ماریں گے، ذلیل کرتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے جو ہے جہنم میں لے جا کے پھینک دیں گے. ادھر احترام کس کا ہو رہا؟ تقوی والوں کا ہو رہا. ادھر ذلیل ان وہ لوگ ہو رہے ہیں جس کے دل میں تقوی نہیں تھا. میرے بھائیو، آخرت کی بات ہوئی. آخرت کے سب سے کٹھن ترین مراحل میں سے ایک سب سے بڑا مرحلہ پل صراط کا مرحلہ، پل صراط کا مرحلہ ہے. اور یہ پل دنیا میں بڑی پل لگائی جائے، کتنا بھی سیف ہو، انسان ڈر جاتا ہے چلنے کے لیے اس پہ. اور وہ پل بنی ہوئی ہے جہنم کی دریا پہ. اللہ اکبر. پل صراط جہنم کی دریا پہ بنی ہوئی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پل ایسی ہے جو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پہ گزرنا ہے. سوچو میرے بھائی، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی روح نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس پہ سے نہ گزرے. ہر آدمی کو گزرنا ہے تو گزرنا ہی ہے. انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، صلحاء ہیں، پلک مارنے کے دوران وہ پاس ہو جائیں گے. رہے گنہگار، رہے شرک کرنے والے، بدعتی، خرافی، سب لوگ باقی رہ جائیں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. حدیث میں آتا ہے جیسے گوشت کو جو ہے لٹکایا جاتا ہے کڑوں میں، ویسے جو ہے زنجیریں اس پل پہ لگے ہوئے ہوں گے. آدمی جو ہے گرے گا تو اس کی پیٹ کٹے گی، پیٹ کٹے گا، وہ گرتے ہوئے، کٹتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے کسی بھی لحاظ سے وہ پہنچنے کی کوشش کرے گا. اللہ نے فرمایا ہر انسان کو گزرنا ہی ہے. ہاں، اس پل صراط کی گھڑی کو اللہ آسان کرے گا ان لوگوں کے لیے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے. جس کے دل میں جس قدر تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت کا ہمیشہ جو ہے تصور ہوگی، وہ بندہ بچ جائے گا. سوچو تو میرے بھائیو، اس تقوی کو اپنائیے. زندگی کو لے کے کتنا پریشان ہے، معاش کو لے کے کتنا پریشان ہے. ہماری زندگی کی دوڑ و دھوپ کیا ہے؟ پیسہ، مال، دھن، دولت کمائیں کسی بھی لحاظ سے. اللہ نے اس بات کو بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. پچھلی امتیں مال کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی پلاننگ کی. اللہ فرماتا ہے نہیں پہنچ پائے. جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ملا. کیا کرتے تو ملتا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرمایا کہ لوگوں، ان لوگوں کی کوششیں ہوئی پر مقصود کو نہیں پائے. مقصود کو پاتے کب؟ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. ہم آسمان کی برکتوں کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. اللہ اکبر. تقوی کی وجہ سے آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آپ سورۃ الطلاق پڑھیے، سورۃ الطلاق پڑھیے. 5 بڑے جو ہے مسائل کا حل بیان کیا گیا ہے، تقوی کے ساتھ ذکر کیا گیا. سورۃ الطلاق میں آپ پڑھیے، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کے تقوی کو اپنائے گا، اللہ اس کے جتنے بھی مشکلات میں وہ پھنسا ہوا ہے، ہر انسان کوئی نہ کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. روزی روٹی کے لیے پریشان ہو، اللہ کے تقوی کو اپنا لو، اللہ روزی روٹی ایسے دے گا آپ کا وہم و گمان میں بھی خیال نہیں آئے گا کہ مجھے اتنا مال مل رہا ہے، اتنا پیسے مل رہا ہے، آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا. ویسے اللہ راستے فراہم کرے گا. تیسری بات فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کے تقوی کو اپنائے گا، اللہ اس کے ہر مشکل مرحلے کو آسانی میں تبدیل کر دے گا، ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ. چوتھی بات فرمائی جو تقوی کو اپنائے گا، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. 5ویں بات فرمائی جو
تقوی اپنائے گا، یہ 4 مسئلے تو حل ہو گئے، آخرت میں بہت بڑا اجر وہ پانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کی زندگی پہ غور کیجیے۔ معصوم سے بچے ہیں، چھوٹے بچے کو ماں باپ سے جدا کیا گیا، خاندان سے جدا کیا گیا، یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے کے نیت سے تاریک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ جو ہے قید خانے کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی۔ پوری زندگی آپ پڑھی، قرآن مجید میں ہزاروں کی واقعات موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا احسن القصص بما اوحینا الیک، اے اللہ کے نبی ہم کنفرم کر دیے ہیں اس قرآن کا سب سے بہترین قصہ اگر کوئی ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھیے، پورا قصہ تفصیل ہے، آپ پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ تاریک کنویں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قید خانے کی زنجیروں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ مصر کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا یوسف علیہ السلام کو۔ جب بھائی کنگال ہو کر، غریب بن کر، محتاج بن کر یوسف علیہ السلام کے در پہ آئے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ جب تفصیلات آئی سامنے یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہیں پتا چلا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، جب انہیں پتا چلا تو کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا، کہا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا۔ اپنے بھائیوں کو، ساری انسانیت کو پیغام دیتے ہوئے کہا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہا کہ میرے بھائیوں حقیقت میں مجھے یہ تاریک کنویں سے نکال کر، اللہ یہ قید خانے کی زنجیروں سے نکال کے مصر کی بادشاہت عطا کی، تو کیوں عطا کی؟ 2 چیزوں کی وجہ سے۔ جو بھی انسان تقوی کو اپنائے گا، صبر کی زندگی کو اپنائے گا، اللہ رب العالمین اسے بڑے بڑے انعامات سے نوازنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کا پیغام یہی ہے کہ ہم جانور کو قربان کرتے ہوئے اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ آج عید الاضحیٰ ہے، اس لیے ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اے اللہ وقت آئے، موقع آئے، میری ارمانوں کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میری تمناؤں کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ پروردگارا آج اس جانور کو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، وقت آئے یہ گردن بھی تیری راہ میں کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سارے رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے بھائیوں، قربانی کا پیغام یہی ہے، قربانی تو ہو جائے گی، قربانی تو ہم کر لیں گے، لیکن باقی رہے گا جو مقصود اللہ تک پہنچے گا وہ تقویٰ ہے، اس کو باقی رکھیے، اس تقوی سے زندگی گزاریے، تبھی جا کے آخرت میں نجات پائیں گے، تبھی جا کے میری زندگی کی اور آپ کی زندگی کی قربانی قبول ہوگی۔ پہلا پیغام تھا جو تفصیل کے ساتھ مجھے آپ کو دینا تھا، قربانی کا مقصود، قربانی کا پیغام تقویٰ ہے۔ حضرات، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی ایام، یقین مانیے غافل لوگ غفلت میں رہیں گے، غافل لوگ بڑے غفلت میں رہیں گے، بڑے محروم ہیں، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں کو بھی عام دنوں کی طرح قربانی کے جانوروں کے پیچھے پڑ کے اپنی زندگی کی ساری عبادتیں کھو دیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ دن ایسے ایام ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان دنوں میں عمل کرنا، ان دنوں میں عمل کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ذرا غور کیجیے اس حدیث پہ، اور عظیم ترین عبادت اللہ کی راہ میں جان دے دینا ہے۔ کہا کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس سے بھی افضل ہے ان دنوں میں عمل کرنا؟ اب یہ عمل کیا ہے، کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ آپ کثرت سے ذکر کیجئے، کثرت سے قرآن پڑھیے، کثرت سے جو ہے نوافل کا اہتمام کیجئے، فرائض کو پابندی کے ساتھ پڑھیے۔ مخصوص نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہاں یہ دن گزر جائیں گے، آپ عمل کریں گے، ان دنوں کے عمل کی کوالٹی کم ہے۔ ان دنوں میں اگر کرو گے
افضل ہے، اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہاں وہ آدمی جو جہاد کے لیے گیا، بیوی کو چھوڑا ہے، بچوں کو چھوڑا ہے، خاندان کو چھوڑا ہے، مال کو چھوڑا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کا مال بھی لٹ گیا، گھر کو بھی لوٹ کے نہیں آیا، یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، ان دنوں میں عمل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کے مخصوص بندوں کا عمل ہے۔ اللہ کے مخصوص بندے ان دنوں کی قدر کرتے ہیں۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے وہ 3 عشروں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ یہ 3 عشروں میں ایک قرآن ختم کرنا، ذکر کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کرتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پہلی امتوں کو 800 سال، 1000 سال، کسی کو اس سے بھی زیادہ عمر ملی، نیکی کرنے کا چانس تھا۔ ہماری امت کو 60 سال ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 60 سے 70 کے درمیان میری امت جو ہے بالعموم وفات پا جائے گی۔ لیکن ایسے اعمال اور ایسے کچھ ایام، ایسے کچھ گھڑیاں ہمیں میسر ہیں، اگر ہم ان دنوں میں عمل کر لیں گے، وہ 2000 نہیں 10,000 سال کی عمر بھی پائے، اس سے بھی بڑھ جائیں گے ہم لوگ۔ اتنے آفر چھوڑ کے عام زندگی گزاریں، اس سے بڑا بدنصیب انسان کون ہوگا؟ ان دنوں کے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل روزہ ہے میرے بھائی۔ روزہ، ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے، خصوصاً عرفے کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، عید سے پہلے والے دن کا روزہ، اختلافات میں نہ پڑے، اس روزے کو رکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک پچھلے سال کا اور ایک آئندہ سال کے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنے بڑا آفر ہے میرے اور آپ کے سامنے، اس روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے معزز حضرات، ہم عن قریب قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ آدمی اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ کتنے لوگ ہیں، قربانی کی بات آتی ہے، اب میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اب گھر میں کچھ تنگی چل رہی ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، کتنے دوست و احباب ایسے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں اپنے دوست و احباب کو لے کے، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، کتنی بل پے کرتے ہیں آپ بتائیے؟ کتنا پیسہ ہم لٹاتے ہیں دوستوں کے لیے، عام دنوں میں ہم خرچ کرتے ہیں، کوئی 10,000 روپے پے کر کے اٹھ رہا ہے ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ جب قربانی کا موقع ہے کتنے بہانے ہم لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے، اس کو ہمارے مصلی کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے، ہمارے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ اتنی عظیم ترین عبادت ہے، اس سے محروم ہو رہا ہے۔ آپ جو ہے کم از کم جو ہے آدمی کو معلوم ہے کہ مجھے آئندہ مہینہ بھی اور اگلے ایام میں مجھے پیسہ آ سکتا ہے، اگر اس وقت میں مجبور ہیں قرض لے کے آپ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شریعت میں تعلیم دی ہے ایک جانور پوری فیملی کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اگرچہ ایک ہی چولہا ہے، پورے گھر میں 100 آدمی رہتے ہیں، ایک جانور پوری فیملی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، شریعت نے گنجائش رکھی ہے، گائے میں اونٹ میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، حصہ لیجئے، تو بہت کم قیمت ہے، اس میں تو ہر بندے کو آگے بڑھنا ہی چاہیے۔ حضرات، جب ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی کی بندگی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے، اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کر رہے ہیں۔ اب جانور کو قربان کر رہے ہیں، جو کم ہے، گھٹیا ہے، وہ جانور کو ڈھونڈ رہے ہیں، قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جانور جو لنگڑا ہے، جس کا لنگڑا پن واضح ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کی آنکھ میں پرابلم ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھے جانور کو لنگڑا بول دیں اور اچھا دیکھ رہا ہے جانور اس کے اوپر شک کرے، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے البین عورھا کہا کہ اس کا کانا پن، اس کی آنکھ بالکل دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ میں کچھ پرابلم ہے، دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے بالکل لنگڑ کے چل رہا ہے، ایسا جانور قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسا جانور جس کے اندر کوئی گوشت ہی نہیں ہے، بس چمڑا باقی ہے، ایسا جانور قبول نہیں ہوگا۔ اور ایسا جانور بیمار پڑا ہوا ہے، چلنے بھی نہیں آ رہا ہے، ایسے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی کیجئے، اور اس کے بعد جانور پہ شک مت کیجئے، تھوڑی جو ہے سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، کچھ پرابلم نظر آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تک ہماری کوشش ہونی کہ اچھا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ اور سب سے اہم بات میرے بھائیوں، شیطان بڑا نبض شناس ہے، شیطان بڑا نبض شناس ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میری زندگی کو اور آپ کی زندگی کو، ہمارے اندر کے ویکنس کو ہم سے زیادہ شیطان جانتا ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ نے شیطان کو اسے لگا کے رکھا ہے۔ اب بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، شیطان کوشش کرتا ہے اس کی عبادت کو کسی بھی طریقے سے غارت کر دے۔ اب کیا کرتا ہے شیطان؟
انسان کو ریاکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان جانور لے رہا ہے، پوچھتا ہے پڑوسی سے تم کتنے ہزار میں خریدو؟ تم سے زیادہ ہزار میں خریدوں گا. تمہارا جانور ایسا ہے، تم سے اچھا جانور میں خریدوں گا. ہاں، یہ ریاکاری اس وقت میں ابھی کھل کے سامنے آتی ہے. بہت سارے لوگ اپنے جانور کے گلے میں کچھ پھول وغیرہ پہنا کے جو پوری گلیوں میں گھماتے ہیں. میرے بھائیو، یہ ریاکاری ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ کی رضامندی کے لیے کیجئے. ہاں، جانوروں کی نمائش کرنا ریاکاری کے لیے، دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، دوسروں کو کمزور بتانے کے لیے جانور خریدنا، یہ اللہ کو مقصود نہیں ہے. یہ عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی. اخلاص پیدا کیجئے، اخلاص پیدا کیجئے. اللہ کے لیے جانور کو خریدیجئے اور اللہ کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، قربانی کے سلسلے میں بہت ساری تعلیمات ہیں، آپ جانتے ہیں. ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا نہ بھولے. بسم اللہ پڑھنا نہ بھولیں. بسم اللہ یہ اللہ اکبر پڑھنا ہی ہے. جو آدمی جانتے پوچھتے، بہت سارے جانور ہیں، اب ذبح کرتے جا رہا ہے، وہ جانور مکمل کا مکمل حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے جس پہ جو ہے اللہ کا نام نہ لیا جائے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے جانور کے گوشت کو کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے. اس جانور کو کھانا حرام ہے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ حرام ہے، وہ فسق قرار دیا گیا. بھولنا الگ مسئلہ ہے، بھولنا نہیں چاہیے. انسان کو جو ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا نہ بھولے. اسی طریقے سے قربانی کے حوالے سے ایک عظیم ترین پیغام یہ ہے، ہماری شریعت بڑی پاکیزہ شریعت ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والے اور پاکیزہ لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے. جب بھی آپ غور کیجئے، عید قربان آتی ہے، مسلمانوں کی پہچان بن جاتی ہے گندگی. میری گلی ہے، میرا محلہ ہے، میں جدھر چاہے گندگی پھینکوں گا. بدنام تم نہیں ہو رہے ہو، اسلام بدنام ہو رہا ہے، پیغمبر اسلام بدنام ہو رہے ہیں. آپ کتنے بڑے مجرم ہیں کہ آپ کی جانب سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. پاکی صفائی کا خیال رکھیں. اس آدمی کی قربانی کا کیا اعتبار، قربانی کر رہا ہو کسی اور کو تکلیف دے رہا ہو. پیارے نبی نے بعض صحابہ سے کہا کہ عام راستے میں جو ہے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ٹینٹ لگا دیے. کہا کہ اس کا جہاد نہیں ہوگا. کیوں؟ آدمی جاتا ہے، آدمی کی عام آدمیوں کو تکلیف دے رہے ہو. پیارے نبی نے اس آدمی کے لیے جنت کی بشارت سنائی جو جا رہا تھا، راستے میں ایک ٹہنی آئی، ہر آنے جانے والے کو تکلیف پہنچا رہی تھی، وہ ٹہنی کو کاٹ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے اوپر جنت واجب قرار دیا ہے. اللہ اکبر. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ سوچئے، ایک آدمی کو اب تکلیف ہو رہی تھی، ٹہنے نکال دیا، جنت مل گئی. اور عام چلنے والے انسانوں کو آپ گندگی ڈال دیں تو آپ بخشے جائیں گے. ہمیں سوچنا ہے میرے بھائی. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہا کہ آدھا ایمان بازو میں رکھیے، آدھا ایمان پاکی صفائی ہے. اللہ اکبر. پاکی صفائی کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے معزز حضرات، قربانی کے آداب کا خیال کرتے ہوئے قربانی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پڑھتے تھے. میدان میں پڑھنے کے ساتھ عید کی نماز میں شامل ہونا اور امام کی دعاؤں میں شریک ہونا نہ صرف مردوں کا حق ہے بلکہ خواتین کا بھی حق ہے. خواتین بھی آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین گھروں سے نکلیں، عیدگاہ کو آئیں، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو شرعی عذر میں ہیں، کہا کہ جس وقت میں انہیں نماز نہیں ہے وہ بھی نکل کے آئیں. یعتزلن المصلی، ہاں وہ نماز میں شریک نہیں رہیں گی لیکن لوگوں امام کی جو خطیب کی جو دعائیں ہوں گی اس میں تو شریک رہیں گی. تو اس طریقے سے شریعت نے ہمیں خواتین کو بھی عیدگاہ لانے کی تعلیم دی ہے. میری ماں و بہنوں، جب شریعت نے تمہیں عیدگاہ آنے کی تعلیم دی ہے تو یاد رکھو سادگی کو اپنانا ہے. ہاں، خوشبو لگا کے، ایسا بن سور کے، ایسی زینت جو برقعے سے باہر نظر آتی ہو، شریعت نے اسے جائز قرار نہیں دیا ہے. شریعت نے ایسے آنے کو منع کیا ہے. آپ سادگی کو اپنائیے، سادگی کے ساتھ عیدگاہ کو آنے کی کوشش کیجئے، ایسی زینت اختیار کیجئے جو برقعے کے اندر چھپتی ہو. معزز حضرات، آخری بات اپنی بتا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. معزز حضرات، قربانی راجح قول کے مطابق سنت مؤکدہ ہے، ہر انسان کو کرنا چاہیے. کبھی کبھی خلفائے راشدین میں سے کسی سال چھوڑ دیا،
اس وجہ سے کہ لوگ اسے جو ہے فرض نہ سمجھے. میں اور آپ تو جو ہے خلفائے راشدین میں سے نہیں ہے، بڑے صحابہ سارے امت کے لیے جو ہے ایک گائیڈ ہیں، ایک امت کے لیے ایک جو ہے نمونہ ہے، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا. لیکن آپ قرآن و حدیث میں کہیں بھی آپ مجھے بتائیے نماز کسی کے لیے معاف ہے؟ نہیں ہے. عید کا موقع آتا ہے، عید قربان کا موقع ہے، کتنے لوگ یہ عظیم ترین عبادت کو نبھا رہے ہیں قربانی کی شکل میں، لیکن ادھر دیکھا جائے تو نماز پوری چھوٹ رہی ہے. فجر چلے گئی، ظہر چلے گئی، عصر چلے گئی، مغرب عشاء چلے گئی، اور بعد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہا کہ نماز مومنوں پر وقت پر مقرر کی گئی ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا. نماز چھوڑ دیے تمہاری قربانی کا کوئی اعتبار نہیں. نماز شریعت میں اس کا بہت بڑا جو ہے اہتمام ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن ایک مسلمان کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تم نماز چھوڑ دیے، ایمان سے ہٹ گئے، قربانی کر کے کیا فائدہ ہے؟ تو نماز کے سلسلے میں بڑا ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے. ان چند تعلیمات تھی جو مجھے جو عید قربان کے موقع پر دینی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ آنے والی عید کو ہمارے لیے نہ صرف بلکہ امت کے لیے بلکہ سارے عالم انسانیت کے لیے امن و امان کا پیغام ثابت کر دے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا لكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كلم ملك بر رحيم رب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے الحمدللہ، جو 1200 اسکوائر فٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ. تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے. ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا. تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فٹ 3000 روپے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپے یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے. اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ لوگ آگے بڑھیں. جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک عطیہ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے الحمدللہ
اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔